یہ دنیا راہ گزر ہے، ہم چلتے ہوئے مسافر ہیں۔ چند دن کے بعد ہمارا یہ سفر ختم ہو جائے گا اور آخرت کا صدا کا سفر شروع ہوگا۔ مسلمان ہر آن ہر گھڑی اس کی شان یہ ہے کہ آخرت اس کے سامنے ہو۔ ہماری ساری خوشیاں، راحتیں، چین، اطمینان کی زندگی اللہ نے جنت کی رکھی ہے۔ یہاں کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری، کبھی ارزانی اور سستی چیزیں ہیں، کبھی مہنگائی ہو گئی، کبھی خوشی کی خبریں آئیں، کبھی غمی کی خبریں آئیں۔ آدمی ایک حال میں یہاں دنیا میں نہیں رہتا۔ ایک زمانہ ہمارا بچپن کا گزرا، پھر جوانی آئی، وہ ڈھل گئی، اب بڑھاپا آ گیا، زندگی کے اختتام کو پہنچنے والے ہیں۔ پھر برزخی نظام شروع ہوگا قبر کا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگے اس دنیا میں کوئی بھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ مسلمان ذرہ ایمان کا بھی لے کر جائے گا، اس کائنات سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اسے عطا کریں گے۔ اور جو حالت کفر میں مر گیا تو اس کے لیے سزا کی آگ ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے، کبھی اس عذاب سے نکل نہیں سکے گا۔ جہنم میں جائے گا تو یہ ملک و مال اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کبھی ایک ٹھنڈا سانس نصیب نہیں ہوگا، کبھی پانی کا ٹھنڈا گھونٹ نصیب نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے 24 گھنٹے میں 70,000 مرتبہ جلے۔ آدمی جلے گا تو آدمی کو جو عذاب ہوتا ہے وہ چمڑے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں انگارہ رکھے اس وقت تک تکلیف ہو گی جب تک یہ چمڑا ہے، چمڑا جل جائے پھر تکلیف کم ہوگی، پھر آگ آگے سرائت کرے گی۔ بدلنا جلودہم غیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے چمڑے ہم بدلتے رہتے ہیں، نئے نئے چمڑے آتے رہیں گے۔ سیاہ ہوں گے سارے جہنمی، سیاہ ہوں گے، پینے والے ہوں گے، گند وہ پینے والے ہوں گے، سڑانٹ ہوگی، جہنم میں بک بک ہوگی، گالیاں چلیں گی ایک دوسرے پر، پریشان ہوں گے، ایک دوسرے کو کوسیں گے۔ زمہریر کا طبقہ ہوگا، اس میں برف کا عذاب ہوگا، اور یہ خود جہنم جو ہے اس کا بعض کو کھائے گا۔ اس نے شکایت کیا ہے میرے اللہ میری تپش اتنی زیادہ ہے کہ میرا بعض کو کھا رہا ہے۔ اللہ نے 2 سانس لینے کی حدیث شریف میں ہے، جہنم کو آزاد جو ہے اجازت دی، ایک سردی میں ایک گرمی میں۔ زمہریر کا سانس جو ٹھنڈی جہنم ہے اس کا سانس یہ سردی ہے، اور جہاں تپش ہے یہ جون جولائی کی گرمی یہ اس کا سانس ہے۔ اس لیے فرمایا وہاں آگ کو کھا رہی ہے۔ خوشیاں نہیں ہوں گی، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ 1,00,000 سال، 1 خرب سال، 2 خرب سال کی باتیں نہیں۔ جو یہاں بادشاہ تھے نمرود جیسے، قارون جیسے، فرعون جیسے، آج دنیا کے اندر بے ایمان کتنے ہیں، اگر یہ حالت کفر میں مر گئے تو اللہ کے اس دردناک عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مسلمان کتنا خوش قسمت ہے جو حالت ایمان میں جا رہا ہے، اللہ کا کتنا بڑا اس پر انعام ہے۔ جتنا بھی شکر کریں یہ کم ہے۔ اللہ نے مسلمان ماں باپ کی گود میں ہمیں یہ کلمہ اللہ نے نصیب کیا۔ اللہ کرے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے،
اسی کلمے کو اللہ کرے دے کر جائیں، خاتمہ ایمان پر ہو گیا پھر خوشی ہے، قبر میں بھی رحمتیں ہیں، جنت جو ہے اس کی ہوائیں آتی رہیں گی، قبر کے اندر بھی میدان محشر میں اٹھیں گے، اللہ پاک اسی جسم کے اصلی جو اجزاء ہیں جب پیدا ہوئے موت تک وہ سارے انہی اجزاء کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے، پھر جو خوش قسمت ہیں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سابقین شفاعت کریں گے، پھر اللہ پاک پل صراط کا سفر آسان کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 حوض دیے جائیں گے، ایک پل صراط سے پہلے اور ایک پل صراط کے بعد، آنا بے اوپر حوض، میں حوض کی بلند جگہ پر کھڑا ہوں گا، اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں گا، پہلے کونے پر ابو بکر صدیق ہوں گے، دوسرے کونے پر عمر فاروق ہوں گے، تیسرے کونے پر عثمان ذو النورین ہوں گے، چوتھے پر علی کرم اللہ تعالی ہوں گے، ان کے ساتھ اور صدیقین صالحین ہوں گے، یہ نہر کوثر کا پانی حوض کوثر میں گرے گا اور اس کا پانی پلایا جائے گا وہاں، پھر اس کے بعد پیاس کبھی نہیں لگے گی، جنت میں لذت کے طور پر یہ پیے گا، پھر اللہ کے مہمان خانہ جنت، وہاں ایک چٹکی مٹی کی نہیں ہے، وہاں کی زمین زعفران کی ہے اور کستوری کی زمین اللہ نے بنائی ہے، وہاں کی بیویاں مشک اور کستوری سے بنی ہوئی ہیں، دنیا کی نیک عورتیں اللہ ان کا مقام ہزاروں گنا ان حوروں سے بھی زیادہ اللہ بنائیں گے، وہ اگر جنت کی بیوی رات کی تاریکی میں اپنی انگلی کا پورا ظاہر کرے، ساری دنیا میں روشنی پھیل جائے، اس کا دوپٹہ اتنا قیمتی، ساری کائنات اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یوں لمبے کیے، فرمایا اس کے بال بڑے لمبے، بالوں کا گچھا گر جائے، پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اصفا من المیرا، اس کا چہرہ شیشے سے زیادہ صاف ہوگا، میاں اپنا چہرہ بیوی کے چہرے میں دیکھے گا، بیوی اپنا چہرہ میاں کے چہرے میں دیکھے گی، ایسا اللہ حسین چہرہ بنائیں گے، ایسے 70 لباس ہیں، ان کی رنگت اور عکس چہرے پر پڑے گا، چہرے کا حسن اس کا عکس کپڑوں پر پڑے گا، عجیب حسن ہوگا، قاصرات الطرف، باحیا بیویاں ہوں گی، خامند کے علاوہ کہیں نہیں دیکھے گی، حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر بند ہوگی، لم یطمثہن انس ولا جان، نہ کسی جن نے نہ انسان نے انہیں چھوا، اللہ نے انہیں گوارا پیدا کیا، اور خوشیوں کا جہان وہاں ہے، رب العالمین، وہاں میاں بیوی کا ملاپ ہوگا، ایک ملاپ 70 سال کے برابر، ان شہوت الانسان لتجری فی جسدہ 70 عاما، جنت کی ساری نعمتیں اللہ نور کی بنائیں گے، اس لیے وہاں سکل نہیں ہوگا، بوجھ نہیں، دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھائیں اور بہترین کھانے اور گوشت کھائیں، زیادہ کھا لیں گے بدہضمی ہو جائے گی، پھر ان میں کچھ فضلہ بن جاتا ہے، کچھ لہو بنتا ہے، کچھ بلغم تیار ہوتی ہے، لیکن جنت کے کھانے سارے نور کے ہیں، وہاں لاکھوں کھانے کھائیں گے، کوئی بوجھ نہیں ہے، اتنے مشروبات پینے کی چیزیں پئیں گے، زنجبیل کے چشمہ، تسنیم کا چشمہ، کافور کے چشمے سے پئیں گے، ڈکار آئے گا سب ہدم، اور اسی طرح خوشبودار پسینہ ہوگا، جنت کے اندر بدبو کا نام نہیں، کسی نے بوڑھا نہیں ہونا، کوئی جنازے کی خبر نہیں، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، موسم ہمیشہ کے لیے معتدل ہوگا، اللہ کا انعام، قریب بیٹھے ہیں تو بات سن رہے ہیں، لاکھ میل دور ہیں تب بھی بات سنیں گے، کان کی سنوائی بڑھ جائے گی، قریب بیٹھے ہیں دیکھ رہے گے، کروڑوں میل دور ہیں وہاں بھی بینائی چلی جائے گی، بینائی کی قوت بڑھ جائے گی، مہنگے جسم کے ساتھ جسم میں آئیں گی، محلات مجوف موتی کے ہوں گے، شاندار،
اس کے اندر گھوڑے سواریاں ہوا کے اندر اڑیں گی اور اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے. پھل ایک آئیں گے ذلت قطوفہا تذلیلا، گچھے نیچے لٹک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز کسوف سورج گرہن کی نماز آپ نے 8-9 بجے شروع کی. پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی، دوسری رکعت میں آل عمران پڑھی، تیسری رکعت میں آپ نے سورۃ نساء پڑھی، چوتھی رکعت میں سورۃ مائدہ پڑھی. پھر اتنا ہی لمبا رکوع کیا، اتنا ہی لمبا سجدہ کیا. بعض صحابہ گر پڑے اور آپ علیہ السلام کی عجیب نماز تھی. بعض علماء فرماتے ہیں اس کے اندر 5 رکوع کیے گئے. جیسے سجدے کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ نماز میں کرتے ہیں، ایک سجدہ تلاوت کا ہوتا ہے، ایک سجدہ پہلی امت میں تعظیم کے لیے کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک رکوع ہوتا ہے نماز کا اور ایک رکوع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آیات، خدا کی قدرت کی نشانیوں کا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا. آپ آگے ہوئے اور آپ پیچھے ہٹے، پہلی صف میں آ گئے. صحابہ کرام نے سلام کے بعد پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا قصہ ہوا؟ فرمایا اللہ نے جنت اور جہنم یہ سب میرے سامنے کر دی. اگر میں وہاں انگور کا خوشہ توڑ رہا تھا میرے ہاتھ میں آ جاتا تو قیامت تک اس کو کھاتے رہتے، قیامت تک کھاتے رہتے. ایک گچھے کی یہ حقیقت ہے جسے پھل ہی پھل ملیں گے. ایک پھل کی قسم نہیں، لاکھوں کروڑوں اربہ قسمیں ہیں اور لا مقطوع ولا ممنوع. موسم کبھی کسی پھل کا ختم نہیں ہوگا، رکاوٹ کبھی نہیں آئے گی. چشمے ہوں گے پانی کے، موسم جب بہترین ہو چشمے اس کے اوپر بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. پھر سونے کی چھڑی اس کے ہاتھ میں ہوگی، یفجرونہا تفجیرا، پھر وہ چھڑی کے ساتھ اشارے کریں گے، چشمہ ان کے ساتھ بہنا شروع کرے گا. جنت کے اندر نہریں ہوں گی، پاکیزہ دودھ کی، شراب طہور کی، شہد کی نہریں یہ جنت کے اندر ہوں گی. اور اس کی موٹیریں نہیں ہوں گی، بھڑیاں نہیں ہوں گی، چل رہی ہوں گی. اس کے اندر ریت نہیں ہوگی، لؤلؤ المرجان ہوں گے، کناروں پر گنبد قسم کے ہوں گے. اس نہر ہی سے، جنت کی ان نہروں سے، کوثر سے، حوض کوثر میں پانی گرے گا. اللہ کے نبیوں کی ضیافتیں ہوں گی اور مزے مزے ہوں گے. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ حل چلانے ہیں، نہ دکان پر جانا ہے. شاہی مہمان ہیں، کم از کم 80,000 خادم ہیں. اور فرمایا ولدان و مخلدون، چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں، بڑے سے آدمی خدمت لیتے ہوئے شرماتا ہے، موتیوں کی طرح بکھرے ہوں گے. ایسے آدمی کے سامنے کھانے ہی کھانے ہوں گے. جب ایک کھانا کھائے گا وہی لذت باقی ہے، پھر دوسرا کھانا لذت باقی ہے. یہ نہیں کہ پیٹ بھر گیا اب طبیعت نہیں چاہ رہی. آخر میں کستوری انہیں پلائی جائے گی، شاندار قسم کی شراب طہور جس کے آخر سے کستوری کی خوشبو آئے گی. پھر اللہ پاک کی طرف سے انبیاء کی صحبت ملے گی. کیا کہنا جب رسول پاک کا دیدار ہوگا، ابو بکر صدیق کی دعوت ہوگی، عمر فاروق کی دعوت ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ابا جان آدم علیہ السلام کو دیکھیں گے، لقمان حکیم کی زیارت ہوگی، دانیال علیہ السلام کو دیکھیں گے، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی صحبت ملے گی. کیا ہی مزے آئیں گے. سلام سلامہ کی آوازیں آئیں گی. کتنی بڑی خوشی کی جگہ، کتنی بڑی بہترین جگہ. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. ارے آدم کے بیٹو اس چیز میں دوڑو، اس میں محنت کرو. یہ زندگی ہے صدا کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولین آخرین کی دعوت کریں گے. ملائکہ مقربین یہ خدمت کر رہے ہوں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. 70,000 کھانے علیحدہ علیحدہ نو کے کھائے جائیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا پردے ہٹیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ
इला रब्बिहा नाज़िरा, अल्लाह की तरफ देखेंगे। सच्चे रब का दीदार होगा जिसने सारी कायनात बनाई, जो समी व बसीर है, जो हकीम व हकम है, जो गाफिर और गफूर है, जो कादिर और कदीर है, जो राज़िक और रज़्ज़ाक़ है, जो गनी और मुगनी है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो हर ऐब से पाक है, सबके राज जानने वाला है और सारे मखलूक जो है उसकी मोहताज है। वो किसी का मोहताज नहीं, जो लम यलिद वलम यूलद है और ला निद्दा लह वला ज़िद्दा लह वला शरीक लह। अल्लाह का दीदार होगा, जन्नतियों को वो मजा आएगा, लाखों साल आँख नहीं झपकेगी। अल्लाह के दीदार में सारी नेमतें हेज हो जाएंगी। अल्लाह को देखते हुए फिर रहमान अपना कलाम खुद सुनाएंगे। क्या मजा आएगा जब अल्लाह कुरान सुनाएंगे। यहाँ कुरान सुनते थे, जन्नत का लफ्ज़ सुनते थे, हूरों का लफ्ज़ सुनते थे, जन्नत के महल्लात का जिक्र सुनते थे। वो सारी चीजें आंखों के सामने होंगी। जन्नत के दरख्त भी आंखों के सामने, वहाँ की नहरें भी आंखों के सामने, सारी जन्नत अपने हकीकी मानी के साथ सामने होगी। रहमान जब कुरान पढ़ेंगे ऐसा समा बन जाएगा, पूरी जन्नत में नूर की बारिश होगी और हर जन्नती उसका हुस्न पहले से लाखों करोड़ों गुना बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह के दीदार में क्या मजा आएगा मेरे दोस्तों। वो लुत्फ की जगह है, खुदा की कसम। उसी की खातिर आज इंसान मेहनत कर ले, आज हराम को छोड़ दे, आज बदनजरियां छोड़ दे और इस जमाने में हराम के गाने छोड़ दे, हराम के खाने छोड़े, अल्लाह हलाल के खाने खिलाएंगे। हराम की निगाहें छोड़े, अल्लाह पाकीदा हसीन बीवियां देंगे। सारी कायनात की औरतें मिल जाएं, उसके हुस्न के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकती। रब्बुल आलमीन ऐसे महल्लात देंगे, फरमाए एक ईद पूरी कायनात उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसी कीमती जहान होगा, मुश्किल कस्तूरियों पर होंगे, बीवी चलेगी, फरमाया उसके एक कदम में 70,000 नाज और नखरे होंगे। अजीब गरीब जाफरान के रास्ते से जाएगी, कस्तूरी के रास्ते से वापस आएगी। तो खुशियों का जहान अल्लाह ने वो बनाया है। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं दौड़ लगाओ इस जन्नत की तरफ, मेरी तरफ दौड़ लगाओ। हकीकी खुशी की जगह अल्लाह ने वो बनाई। तो ये थोड़ी सी जगह अल्लाह ने हमें मेहनत के लिए दी है। इसके अंदर मेरे दोस्तों हमारे बड़े जिन पर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, सहाबाए कराम नेकी पर चले, तक़वे पर चले, अपने आप को पाक किया, गुनाहों की नफरत बैठी, फिर अल्लाह ने सारा आलम उनके लिए मुसख्खर किया। पहले बकरियां चराने वाले थे, ऊंट चराने वाले थे, फिर सारी इंसानियत को चराने वाले बने। सारे मुल्क अल्लाह ने उनके कदमों में डाल दिए। सारी बड़ी बड़ी हुकूमतें उनके सोना चांदी अल्लाह ने सहाबा के कदमों में डाल दी। ईरान की ससानी हुकूमत 1300 साल के खजाने अल्लाह ने सहाबाए कराम को दिए। ऐसे कालीन जो सोने की तारों से बुने हुए थे, जिनमें नहरें ज़ुमर्रद की बनी हुई थी, जिसके दरख्त सोने के थे, जिनके पत्ते रेशम के थे, जिनके बहर के हाशिए पिखराज के थे, अल्लाह ने वो कालीन सहाबाए कराम के कदमों में डाले, उनके सोना चांदी उनके कदमों में डाला और उनकी लड़कियां फिर मुसलमान हुई, सहाबा के निकाह में आई। अल्लाह ने मशरिक मगरिब मुसख्खर किया। पहली सदी में अल्लाह का दीन फैला। हिंदुस्तान क्या और अफगानिस्तान क्या, रूस और चीन के आखिरी किनारे तक अल्लाह का दीन फैला। सारी दुनिया में डंका बज गया कि जिंदगी गुजारनी है तो मोहम्मद के सहाबा की जिंदगी गुजारो। ऐसे नेक इंसान हमने कायनात में नहीं देखे। अल्लाह ने सारा आलम उनके लिए मुसख्खर किया। इधर चले, उधर अफ्रीका की तरफ चले, सारा अफ्रीका ईमान में आया। जंगल के दरिंदे मुसख्खर हो गए। भेड़ियों ने और चीतों ने, शेरों ने जंगल खाली किया। सांप और जंगल से निकल गए। जहाँ छावनियां लगाए उकबा इब्न नाफिस चले। यूं आप जाएं
اس طرف مغرب کی طرف آپ سعودی عرب جائیں گے، پھر آگے آپ اردن جائیں، پھر شام جائیں، پھر مصر جائیں، پھر آگے لیبیا جائیں، پھر ٹیونس جائیں، پھر الجزائر آپ پہنچ جائیں، آگے موریتانیہ، آگے مراکش، پھر بحر اوقیانوس آئے گا، سمندر آئے گا۔ اس سمندر کے کنارے پر ایک اشفی شہر ہے، ہم اس شہر میں گئے، وہاں پر عقبہ بن نافع نے اپنا گھوڑا ڈالا تھا سمندر میں۔ اے اللہ، میرا ایک ہی جذبہ ہے کائنات میں، مشرق مغرب میں توحید کی منادی کر دوں، تیرے نام کا ڈنکا بجاؤں، ہر جگہ تیرے تذکرے کر دوں، سارے در و دیوار سے اللہ کی آوازیں آئیں۔ میرا ایک جذبہ ہے جو تیرے بندے ذوالقرنین کا جذبہ تھا۔ پھر واپس آئے، بربریوں سے مقابلہ ہوا، پیاس لگی وہاں پر، اور گھوڑا جو تھا اس نے پاؤں نیچے مارا، وہاں پر ایک جگہ سے پتھر سے اللہ نے پانی نکالا، ایک چشمہ، اس کا نام ہے عین الفرس، الجزائر میں ہے۔ عقبہ بن نافع کی قبر بھی الجزائر کے اندر ہے، آج تک وہ چشمہ چل رہا ہے۔ ان لوگوں نے بازی لگائی کہ لوگوں کو جنت میں لے جانا ہے، انہیں کفر سے نکالنا ہے، شرک سے نکالنا ہے، زنا کاری سے نکالنا ہے، حرام اور جوئے سے انہیں نکالنا، قتل و غارت سے انسانیت کو نکالو، انہیں محمد کے قدموں پہ ڈالو، انہیں اللہ کے احکامات کی طرف لاؤ۔ انہوں نے اس کی بازی لگائی، محنتیں کی، اور شہید ہوئے، لٹے، اور انہوں نے کوئی پہاڑ صحرا نہیں چھوڑا، ادھر چلے گئے حتیٰ کہ فراز تک صحابہ کرام داخل ہوئے، اللہ کا دین پہنچایا۔ تو اللہ کے دین کے لیے انہوں نے قربانیاں۔ تو میرے دوستو، اصل یہ تھا کہ جب خرابیاں آئیں لٹ گئے۔ آج 60 ملک ہیں مسلمانوں کے، عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، 60 سارے یورپ کی جوتیاں چاٹتے ہیں، ان کی جوتیاں چاٹ رہے ہیں، اپنے ایوان اسمبلیاں انہی کی طرح ہیں، ایئرپورٹ انہی کی طرح ہیں، اور مخلوط نظام انہی کی طرح ہیں۔ انہوں نے آدم اور حوا کی بیٹیاں ننگی کر دی، مخلوط نظام دنیا میں لائے۔ میں آج دیکھ رہا تھا ایک کتاب میں، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ زمانے میں یورپ کی آبادی 45 کروڑ تھی، وہاں کا ایک منصف جو ہے لکھنے والا ایڈیٹر لکھتا ہے، اس 45 کروڑ کی آبادی میں 45 پاک دامن بھی نہیں، 45 حلال کے لڑکے بھی نہیں ملیں گے، حرام اور زنا اتنا عام ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے احکامات اپنانا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کا ایک بات ساری کائنات سے زیادہ قیمتی۔ جب آپ نے 4 عمرے کی، ایک حج کیا، اور جب آخری حج میں تھے بال مونڈے گئے۔ مسلم شریف میں صحابہ یوں کھڑے تھے، ہتھیلیاں لیوں لے کر کھڑے ہیں، اور کوئی بال اللہ کے نبی کا نیچے نہیں گرنے دیا، نیچے نہیں گرنے دیا۔ سہیل ابن عمرو کے ہاتھ میں ایک بال آیا جو محمد رسول اللہ پہلے نہیں لکھنے دیتا تھا، مسلمان ہوا، چوم رہا ہے، یہاں رکھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ کیا محبت تھی۔ موت و حیات کا تعلق اللہ کے نبی سے تھا، ہماری بیوی سے وہ محبت نہیں تھی جو محمد عربی سے انہیں محبت تھی۔ اللہ نے رب العالمین نے ان کے دلوں میں کیسا اللہ کے نبی کا احترام ڈالا۔ قتادہ بن نعمان، ان کی آنکھ لٹک گئی احد میں، اور یہ آنکھ کا آنا نکل کر، حد کا نکل کر یہاں آیا، ایک آنکھ کا نکل کر یہاں آیا۔ صحابہ کرام نے کہا ہم کاٹ دیں، فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کے پاس جانے دو، اور گیا۔ یا رسول اللہ، میں آگے کھڑا تھا، تیر آ رہے تھے، تاکہ اللہ کے نبی کو تیر نہ لگے، میں نے سپر بنایا، ڈھال بنایا اپنے چہرے کو، اور میں کھڑا ہوا دشمن کے سامنے۔ یہ حال ہو گیا ہے، اب جو حکم ہو۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، نعمان نے، اے اللہ تیرے نبی کی حفاظت کی ہے، اس کی بینائی بھی تیز کر، اور اس کی آنکھ پہلے سے زیادہ اچھی کر۔ اللہ کے نبی نے یہاں ہتھیلی پر رکھ کر دھکیلا، دعا بھی آپ نے پڑھی۔ سراوی کہتے ہیں بینائی بھی بڑھ گئی، حسن بھی بڑھ گئی، بینائی بھی بڑھی، حسن بھی بڑھا۔ یہ دیکھو، اشنب مفلج الاسنان، اشنب کہتے ہیں دانت باریک کرنا، باریک دانت تھے، اور درمیانی ان دانتوں میں فاصلہ تھا۔ یہ نیچے کے 2 دانت ہیں،
یہ 7 ربائی دانت ہے، یہ آپ کا نکلا نہیں ہے، یہ ٹوٹا ہے۔ عربی میں اس کا نام ہی ربائی ہے۔ تو یہ احد میں، اور ایک کمینہ کافر تھا عتبہ بن وقاص کا بیٹا عتبہ، اس نے پتھر مارا، اور ایک اور کمینہ تھا عبداللہ ابن قمیہ، اس نے گڑھا کھودا، اللہ کے نبی کا پتھر لگا، آپ کا ہونٹ زخمی ہوا۔ اس زور کے ساتھ آپ پر یہاں پتھر آیا کہ لوہے کی ٹوپی تھی، اس کی تاریں اندر گھس گئی، یا لوہے کی قمیص اللہ کے نبی نے 2 زریں پہنی ہوئی، جب یہاں وہ گھس گئی تو ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین ہیں، بڑا اونچا مقام ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح جیسے روم فتح ہوا، یہ آگے بڑھے اور اس نے یہاں منہ ڈالا، زور سے کھینچا، کتنی کڑیاں آگے گئی ہوگی، اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے، 2 دانت ٹوٹے۔ دانت ٹوٹ جائے جیسے ہم کہتے ہیں پھدا ہو گیا، پھدا ہو جائے آدمی گندہ لگتا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں اس کا حسن بڑھ گیا، اس کا حسن بڑھا، لہو بہنے لگا۔ مالک ابن سینان جو ابو سعید خدری کے والد تھے، وہ آگے بڑھے، اس نے کہا اگر زمین پر لہو گیا کہیں عذاب نہ آ جائے، وہ آگے کہا یہاں منہ رکھا، اللہ کے نبی کا لہو چوس لیا۔ آپ نے فرمایا اسے دیکھو، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہمارے دوسرے کا لہو پینا حرام ہے، یہ نبی کا لہو ہے، نبی کا، اللہ کے نبی کی خصوصیات ہے۔ آپ پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ علیہ السلام مچھر نے آپ کا خون نہیں لیا، سوتے ہوئے نیند میں زندگی بھر احتلام نہیں ہوا، آپ کو جمائی اور اباسی کبھی نہیں آئی، سوتے ہوئے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، جب تک آپ سواری پر سوار رہتے تھے، سواری نہ لید کرتی تھی نہ پیشاب۔ ہمارے بڑے ہندو تھے، سکھ تھے، یا ہندو کا راج تھا، 5000 سال سے ہندو آ رہے تھے، سکھ آ رہے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجے صحابہ کرام، اسی جگہ سے محمد ابن قاسم گزرے، ملتان تک گئے، طائف کے رہنے والے تھے، جب کراچی میں دیوبند آئے 5000 مسلمان تھے، جب ملتان پہنچے 1.5 لاکھ مسلمان اس کے ساتھ تھے، اور سندھ کو باب الہند کہتے ہیں، یہاں سے اللہ کا دین پھیلا۔ ہندوستان کے مشرق میں مالی بار ہے، مالا دیپ ہے، اور اسی طرح اور جزیرے ہیں، ان میں اللہ کا دین پھیلا۔ پھر محمود غزنوی آئے 417 ہجری میں، اسی علاقے سے گزرتے ہوئے، اور یہ لکی مروت سے ملتان سے گزرتے ہوئے ہندوستان گئے، سومنات کا مندر ختم کیا، ہندوستان میں اللہ کا دین پھیلا، اور ان کے خزانے اللہ نے 200 من کے قریب چاندی اس کے قدموں میں ڈالی، 2 کروڑ دینار ملے، اور ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا، اور وہاں پر لوگ اسلام میں آنا شروع ہوئے، کیونکہ 417 ہجری میں آئے اور 421 ہجری میں ختم ہوئے۔ اب یہ تقریباً 850 سال انگریز کے آنے سے پہلے مسلمانوں کے سروں پر تاج۔ ادھر چلے جاؤ بحر اوقیانوس سے آگے، وہاں پر اسپین، اندلس، غرناطہ، وہاں مسلمان 800 سال تک رہے۔ پہلے بنی امیہ آئے 125 سال تک، پھر بنو عباسی آئے 550 سال تک، پھر سلجوقی آئے، پھر عثمانی آئے۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کا دبدبا تھا، اور یہ ذہن بن گیا تھا کہ جینا ہے تو مسلمانوں سے صلح کرو۔ اللہ نے مشرق مغرب کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ڈالی، اور ایمان، اور اسی طرح امن اور پاکی، عفت اور مہمان نوازیاں، دیانتداری، سچائی کی فضائیں ساری دنیا میں قائم ہوئیں۔ جب ہمارے ان مسلمانوں نے ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اور پھر ہم نے دین کو چھوڑا، اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہم سے چھینی۔ دیکھ لو، یہ روس کے ریاستیں آزاد ہوئیں 28، ان میں 8 مسلمانوں کے پاس ہیں، باقی ہیں عیسائیوں کے پاس ہیں، یا خلافت عثمانی، سارا عرب خلافت عثمانی، سارا سوڈان خلافت عثمانی، سارا افریقہ خلافت عثمانی، یوگوسلاویہ
خلافت عثمانی جاپان کے کنارے تک، جرمنی کے کنارے تک، سب خلافت عثمانی 2.5 بر اعظموں میں یہ 550 سال مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہ بھی، ان میں 15 نیک بادشاہ آئے جو مکہ اور مدینہ آتے تھے، ننگے پاؤں آتے تھے، حرم مکہ حرم مدینہ کا احترام کرتے تھے۔ اللہ نے نیک بادشاہ دیے۔ یلدرم بجلی کی کڑک، کافر اس سے بڑے ڈرتے تھے۔ محمد فاتح ہے جس نے پہاڑوں کے اوپر تختے لگائے، چربیاں لگائیں، اور پھر وہاں پر کشتیاں پہاڑوں پر چڑھا کر چربیوں کے اوپر پھر پانی میں ڈالی۔ قسطنطنیہ اور استنبول فتح ہوا۔ اللہ کے نبی فرما گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قسطنطنیہ کا فاتح ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو یہ وہاں گئے اور بڑا کلیسا تھا، کلیسا تھا، اور بڑا وہاں پر گرجا تھا۔ دنیا میں سب سے بڑا جسے آج کل صوفیہ کہتے ہیں، وہاں پر آذان دی۔ محمد فاتح نے سجدے میں گر گئے اور یہ عیسائیت کا مرکز تھا۔ پھر اللہ نے اسلام کے ساتھ اسے رنگا۔ جب میرے دوستوں کمیاں آئیں، پھر خلافت عثمانی بھی ختم ہو گئی۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ ٹوٹی، خلافت عثمانیہ ٹوٹی، اللہ ناراض ہوئے۔ پھر کمال عطا ترک دیا، کمینہ آدمی جو دہریہ تھا، سیکولر اور یہودی تھا۔ پھر اس نے آ کر مساجد گرائیں، دونوں عیدیں نہیں پڑھنے دیتا تھا، قرآن کریم کو ماننے والا نہیں تھا، شراب کا عورت کا عاشق تھا، گندی زندگی گزارنے والا تھا، 4 دفعہ بادشاہ بنا، ملحد تھا۔ اس نے کہا اسلامی لباس پہننا حرام، مت پہنو۔ آذان پارلیمنٹ میں بھی 5 آدمی شہید کر دیے۔ اس نے آذان نہیں دینے دیتا تھا، حتیٰ کہ جب مرنے لگا کمال عطا ترک، کہا میرا جنازہ بھی نہ پڑھنا، میں موت کا اور موت کی بعد کی زندگی، موت کے بعد آنے والی جنت جہنم کا قائل نہیں ہوں۔ اسی حالت، اسی گندی حالت میں اس کا انتقال۔ اب تو یہ مردگان ہے، اللہ پاک رب العالمین نے انہوں میں پھر بھی اچھا آدمی دیا۔ اس بیچارے نے کچھ محنت کی، وہاں کچھ شکلیں بنی، عورتوں نے سروں پر دوپٹے رکھے، اور پھر قرآن پڑھا جانے لگا، اذانیں دی جانے لگی۔ اندلس، غرناطہ، جبل طارق۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے علاقے سے قرطبہ بڑا شہر، ہمارے ملتان میں 2500 3000 مساجد ہوں گی۔ قرطبہ کے اندر 4500 4500 مساجد، 4500 مساجد۔ اور جامع قرطبہ جو بنی، بہت بڑی مسجد فرمایا، اس کے اندر جو ہے تقریباً 1293 درسگاہیں بنی، پتہ نہیں 300 سے زیادہ اس کے پلر تھے۔ کائنات میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، قال اللہ قال الرسول سے گونجتی تھی۔ دنیا بھر کے مسافر وہاں ٹھہرتے تھے۔ زمین نے اپنی زرخیزی نکالی، لوگ کہتے تھے کرناٹا کو دیکھو، اندلس کو دیکھو، برکتیں اڈیل دی۔ لیکن آگے چلتے چلتے جب دین چھوڑا ہم نے، اور ہم جیسے جو لوگ آئے، پھر اس کے بعد اللہ کی ناراضگی آئی۔ بادشاہ نے محل بنایا، سونے کا محل بنا کر، پھر اس کے اندر ننگی لڑکیاں اوپر سے چھلانگ مارتی تھی، اور اس نے پھر جبل طارق جو پہاڑ تھا، وہ عیسائی لڑکی سے شادی کی، اسے مہر کے اندر دے دیا، سارا علاقہ چھن گیا، اور پھر یہاں قتل و غارت ہوا۔ جس زمانے میں پہلے عیسائی ڈرتے تھے، پھر عیسائیوں نے مسلمانوں کو مارا، 3.5 لاکھ مسلمان قتل ہوئے، 3.5 لاکھ۔ یہ روس کا علاقہ ہے، تاشکند، بخارا، شاش، پیدا، کتنے بڑے علاقے تھے۔ پھر بعد میں جو ہے دین آہستہ آہستہ نکلتا گیا، پھر بہت سے مالدار غریبوں پر ظلم کرنے لگے، غریبوں کی پرواہ نہیں کی، تو اسی طرح غریبوں کی پارٹیاں بن گئیں، اور پھر دہریوں نے انہیں استعمال کیا، اور بعد میں انہوں نے حملے کیے۔ پھر لاکھوں انسان یہاں بلڈروزوں کے ساتھ ان کی لاشیں اکٹھی کی گئیں، اور یہ مارکس آیا، لینن آئے، اور اسی طرح پاکستان بننے سے پہلے اس صدی کے شروع میں روسی انقلاب آیا، گردنیں کٹی، لہو کی ندیاں بہی، اور وہ شیرازہ سارا بکھر گیا۔
سب روس کے اندر جو مراکز تھے ہمارے دین کے ختم. اسی طرح اور جگہ چلے جائیں، ہندوستان ہے، ہندوستان میں اللہ نے برکات دی تھی، بڑے انعامات دیے، اور سوری بھی آئے، نیک تھے. پھر مغلیہ سلطنت کے بادشاہ آئے، ان میں پھر شاہ جہاں اورنگزیب جیسے نیک آدمی بھی آئے. آگے پھر اس حکومت نے مال نے نشہ پیدا کر دیا. عمر ابن خطاب فرماتے تھے جب مال کی کثرت آئے گی لڑائیاں ہوں گی، جب مال کی کثرت آئے گی دشمنیاں ہوں گی، پھر ایک دوسرے کو لوگ قتل کریں. ایسے ہوا. ایک مغلیہ سلطنت کا آخری سے 2-3 پہلے حکومتیں جلدی بدلنا شروع ہوئی. بہادر خان آیا، مغل بادشاہ آیا بہادر خان دہلی میں. اس میں وہ رنڈیاں کمینی عورتیں، زانیہ عورتوں کی گودوں میں اس کا سر پڑا رہتا تھا. اور ایک عورت تھی لال کمل، لال کمل لام کے ساتھ، لال کمل اس پر فریفتہ تھا. اس نے کہا بادشاہ سکے پر میرا نام بھی لکھو، روپے پر میرا نام لکھو، کندہ کراؤ. وہ کرایا. کہا تیرے بیٹے گھور گھور کر مجھے دیکھتے ہیں. بادشاہ کے بیٹے ناراض تھے. ابا جان کیا ہو گیا؟ یہ نشائی بن گیا، شرابی بن گیا، کمینی عورتوں کی گودوں میں پڑا رہتا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے باہر انگریز چھا رہے ہیں اور یہ گود میں پڑا ہے. اس نے اپنے 11 عشق میں، کنجری کے عشق میں آ کر اپنے 11 بیٹوں کی آنکھیں نکالی. 11 بیٹوں. اب پھر دیکھو آخری بادشاہ بیچارے کے پاس راہی کیا گیا تھا. بہادر شاہ ظفر کی نظمیں پڑھو اور پڑھتے رہو اور روتے رہو. انہیں رنگون لے جایا گیا، شہزادے قتل ہوئے. انگریزوں نے دسترخوان بچھایا اور دسترخوان پر کھانا کیا رکھا؟ ان بادشاہوں کے بیٹوں کے سر پڑے تھے. اور پھر یہ انگریز چاہ گیا. یہ سلطان ٹیپو پنجاب کا رہنے والا تھا. اس کا والد صاحب فوج میں بھرتی ہوا اور یہ پھر چلا گیا ریاست میسور کے اندر چلا گیا اور وہاں رہا. اس کا یہ بہادر بیٹا تھا فتح علی ٹیپو. اترتی داڑھی بیچارے کی تھی نہیں اور نیک تھا. وہ ایک مسجد بنی، مسجد اعلیٰ. فرمایا اس کے لیے وہ جو ہے کہا کہ وہ آدمی اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھے جس کا بالغ ہونے کے بعد جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. سلطان ٹیپو تھا جس نے اس مسجد کی بنیاد رکھی. نیک تھا لیکن باپ کہہ گیا تھا ان کا خیال رکھنا، لیکن انہوں نے انگریزوں سے سازش کی. یاد رکھنا، کسی نے کہا وہ چیل کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے، کسی نے کہا چیل کا درخت چھوٹا سا کلہارا تجھے کاٹ دیتا ہے. اس نے کہا کلہارا نہیں کاٹ سکتا جب تک میری لکڑی اس میں شامل نہ ہو. میری لکڑی آتی ہے، دستہ لگتا ہے. اسی طرح جہاں بھی مسلمان تباہ ہوئے اپنوں نے تباہ کیا. اپنوں نے اپنے سازش میں ہے، اپنے بک گئے، بکاؤ مال بن گئے، اپنے بکے اور انہوں نے تباہ کیا. اور جو غلام علی تھا یہ باہری فوج کا کمانڈر ان چیف بک گیا اور میر جعفر صادق بری فوج کا کمانڈر ان چیف بک گیا. پورینا یہ مالیات کا وزیر مالیات تھا، یہ بھی بک گیا. قمر الدین معین الدین مامو لگتے تھے، کمینوں نے انگریز سے پیسے لے کر یہ بھی بک گئے. حتیٰ کہ جو چھاگل لے کر پھر رہا تھا سلطان کو گھوڑے پر جہاد کر رہا تھا اور پانی دیتا تھا وہ بھی بک گیا. اور انہوں نے راستے بتا دیے کہ پچھلے راستے سے آؤ، قلعے میں فلاں جگہ سے داخل ہو. پیاسا 4 مئی 1999 1799 میں وہ جو ہے شہید ہوا. اسے پیاسا مارا گیا. اس کی لاش پر کمینہ کھڑا ہوا انگریز، لارڈ ہارس اس کا نام تھا. اس نے کہا آج کے بعد ہندوستان ہمارا. اب جب مسلمان ہیں وہ مر گئے، مسلمان مر گیا. تو میرے دوستو اللہ کے نبی کی زندگی ہے، سنت کی زندگی. عاشق وہ ہے جو نبی کی زندگی اپنائے. نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا. رکوع سجدہ کیسے کرنا ہے اور قیام کیسے کرنا ہے. وتر کیسے پڑھنے ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا. ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا. بھئی ماں باپ کو پیار سے دیکھو، ماں باپ کو گھور کے نہ دیکھو، ماں باپ کو پیار سے دیکھو. فرمایا مقبول حج کا ثواب.
مقبول حج کا ثواب. کہا یا رسول اللہ کوئی اپنی اماں اور ابا کو 100 دفعہ دیکھے پھر فرمایا اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اللہ لکھ دے 100 مقبول حج کا ثواب. جرائج تھا ایک نیک آدمی، عبادت کر رہا تھا پچھلی امتوں میں. ماں نے بلایا یوں کر کے جرائج جرائج جرائج. اس نے کہا امی و صلاتی، ادھر نماز ہے ادھر اماں ہے. نفل نماز پڑھ رہا تھا. ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرائج عالم نہیں تھا، فقیہ نہیں تھا، ورنہ وہ نفل نماز توڑ کر اپنی ماں کو جواب دے. ماں غصے میں آئی. ماں نے کہا اللہم لم تمت حتی تری وجوہ المومسات، اے اللہ اسے موت نہ دینا جب تک کمینی عورتوں کا منہ نہ دیکھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ماں نے اتنی بد دعا کی، اگر ماں زنا کی بد دعا کر دیتی تو زنا میں پڑ جاتی. بعد میں ایک کمینی عورت تھی فحشہ خوبصورت. کسی نے کہا جرائج جو ہے جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ انہیں کیوں سلام کرتے ہیں، ان کے پاس کیوں آتے ہیں لوگ؟ تو حاسدین پیدا ہوئے. انہوں نے کہا جرائج کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے، اس پر تہمت لگا. کمینی عورت کو سکھایا اور وہ آئی بن سنور کر جرائج کے گرجے میں. جرائج نے کہا دفع ہو جا یا نکل جا یا کوئی نہیں تیرے لیے جگہ. وہ گئی. ایک آجڑی تھا چرواہا اس سے گناہ کرایا، حرام کا بچہ پیدا ہوا. اس نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہنے لگی جرائج کا ہے، جرائج کا ہے. وہ آئے مارا جرائج کو، تھپڑ مارے. کسیاں لی ہوئی تھی، پہوڑے اٹھائے ہوئے تھے، مار رہے ہیں ادھر سے مار رہے ہیں اور اس کا گرجا گرا دیا. اس نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ گرجا گرا دیا. اس نے کہا بڑا جرائج بغدادی بڑا نیک بنا بیٹھا ہے اور کام یہ کرتا ہے، یہ دیکھو حرام کا بچہ، یہ تیرا بچہ ہے. اس نے کہا ہٹ جاؤ. 2 رکعت نماز پڑھی. کہا میرے اللہ میں نے یہ کام تو نہیں کیا، انہوں نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے، یہ میری ماں کی بد دعا ہے، میری ماں کی بد دعا ہے. اے رب اب حقائق کھول دے. بچے پر انگلی رکھی. مجمع پتہ نہیں 1000 کا تھا 2000 کا معصوم نو مولود بچہ. اس نے ہزاروں آدمیوں نے سینکڑوں آدمیوں نے اس کی آواز سنی. انہوں نے کہا ہم چرواہے کا میں بیٹا ہوں، آجڑی کا میں بیٹا ہوں، میں جرائج کا بیٹا نہیں. سارے معافی مانگنے لگے، جرائج کو چومنے لگے. حدیث میں آتا ہے کپڑے چومنے لگے اور کہنے لگے تیرا ہم گرجا سونے کا بناتے ہیں. فرمایا نہیں مٹی کا بنا دو، مٹی کا بنا دو. اللہ کے نبی نے مسلم شریف میں یہ واقعہ وہاں لائے امام مسلم جہاں صلہ رحمی کا باپ ہے اور وہاں ماں باپ کا ادب ہے. وہاں امام مسلم لائے یہ بتایا ماں کا کیا مقام ہے. گھورنا، ماں کو گھورنا، باپ کو گھورنا. میرے دوستوں بڑھاپے میں خیال کا فلا تنہرہما، جھڑکو مت. ولا تقل لہما اف وقل لہما قولا کریما. نرمی سے بات کرو، ماں باپ کے سامنے لہجہ نرم کرو. ماں باپ سے آگے نہ چلو، ماں باپ کی طرف بیٹھی کی طرف بیٹھو، ادھر سے نہ بیٹھو. ماں باپ کے سامنے فرمایا ایسے بولو جیسے مجرم نوکر آقا ظالم کے سامنے بولتا ہے. چپ کر کے ادب سے ایسے بولو، گھور گھور کے نہ بولو. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. گھر والوں سے محبت سے رہو، اللہ کے نبی کی تعلیم. بیٹیاں ہیں ان میں شرم حیا ہے. جب بیٹی قریب البلوغ ہو جائے بال مت اس کے کتراؤ. ہاں یہاں سے کترا لیتی ہیں بال نہ کتراؤ. اسے کہا گھر میں کنگھی دو تو وہ کسی جگہ بال چھپا دو، دفن کر دو، کہیں جلا دو تاکہ غیر مرد ان بالوں کو نہ دیکھے، غیر مرد نہ دیکھے. اور یورپ میں آپ چلے جائیں لڑکیاں ہی خود بال کاٹتی ہیں اور یہاں پر ہمارے شہروں میں خواتین اپنے بال بنوا رہی ہیں غیر مردوں سے، میک اپ کرا رہی ہیں غیر مردوں سے. حیا فرمایا قریب البلوغ بچی ہو جائے پھر چادر پہناؤ، لمبا برقع پہناؤ، کوشش کرو دستانے ہوں اور ہاتھ کے اندر جورابیں ہوں. اپنی آنکھ کو پاک کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 آسمان 7 زمینیں زانی پر لعنت کرتی ہے. لعنت
आँख का ज़िना शहवत से देखना, कान का ज़िना शहवत की बातें सुनना, हाथ का ज़िना गैर औरत को छूना, मजे ले लेकर पराई औरतों को देखते रहना, ये फरमाया हराम काम है। कुरान की लज्जत नहीं आएगी। खाला की लड़की, फूफी की लड़की, चच्चे की लड़की, बल्कि अब आदमी देख रहा है शरीयत में पर्दा है, पर्दा। खाला की लड़की, फूफी की लड़की, चच्चे की लड़की से कम अज कम उन्हें ये कहें मेरी कमर के पीछे बैठो, सामने ना बैठो। भाभी है, कमर के पीछे बैठे, सामने ना बैठे। हया है, इस्लाम ने हया की तालीम दी है। फरमाया जब हया चला जाएगा, हया की चादर नहीं रहेगी, इंसान हैवान बन जाएगा। आपने देखा है गधा गधी पर्दा करते हैं, कुत्ता कुत्ती पर्दा करते हैं, वो हैवान जो बन गए हैवान है। हया की चादर फेंक डाली। तो इसलिए फरमाया रहमतें बरसती हैं हया वाले मुआशरे पर। हया वाला मुआशरा होगा, अल्लाह की रहमत है। माँ बाप का अदब करें, बीवी के साथ लड़ाई झगड़े से बचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ घर में दाखिल होते ज़हाकन बस्सामा। हम कमीनी औरतों के साथ हंसते हैं, बीवियों पर डंडा उठाए, बीवियों के साथ लड़ रहे हैं। बीवी से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बीवी से मोहब्बत करेगा ज़िना से बचेगा। बीवी से मोहब्बत नहीं करेगा और जगह जख मारेगा, फिरेगा। इसलिए कहा है अल्लाह मुझे हराम की लज्जत से बचा, मुझे हलाल में लज्जत नसीब कर। तो इसलिए फरमाया घर वालों से अच्छा रहना, औलाद के साथ मोहब्बत से रहना। अल्लाह के नबी ऊँटनी पर गए और जब आप उम्रे पर गए, हाँ फतेह मक्का में गए, आपने ऊँटनी बिठाई। कुरैश के बच्चे, बनी हाशिम के बच्चे आ गए, सारे ऊँटनी पर चढ़ गए। अल्लाह के नबी पर बच्चे चढ़ गए। मट्टी है बच्चों पर, लेकिन अल्लाह के नबी प्यार कर रहे हैं। एक आदमी कहने लगा एक बुजुर्ग से कि जनाब मेरा इतना रोब है, जब मैं घर में जाता हूँ सारे बच्चे बच्चियां डर जाते हैं, भाग जाते हैं। उन घर में दरिंदा आया, फिर इंसान तो नहीं आया। अल्लाह के नबी तो बच्चों के साथ हंसते थे, प्यार करते थे। यूं फरमाते थे हसन हुसैन से, कौन मेरे बाजू को पहले हाथ लगाता है। अल्लाह के नबी तो प्यार। थप्पड़ मारना जवान औलाद को, थप्पड़ मार देना और उन्हें गालियां देना। शेख सादी फरमाते हैं जब बेटा बाप जैसा कुर्ता पहनने लग जाए, फरमाया अब उसे छिड़को नहीं, अपनी बहू को खानदान का फर्द समझो। बेटी को तकलीफ हो तो माँ चीखती है, और बहू जो है वो भी तो किसी की बेटी है नहीं। तो इसलिए फरमाया बहू के साथ भी अच्छा रहे। बेहतरीन बहू वो है जो सास को अपनी माँ समझे, बेहतरीन सास वो है जो बहू को अपनी बेटी बना दे। फिर घर का निजाम चलेगा, वरना कैसे चलेगा। हर बात जो बताएगी, आज इन्होंने एक ही थे, आज एक ही थे, रोज लड़ाई लड़ाई लड़ाई, तलाक दिलवा कर घर बर्बाद करके फारिग बैठे। कोई परेशानी आ जाए अल्लाह के सामने झुके, मालिक को याद करें। परेशानी भी ऊपर से आ रही है, काटेगा भी अल्लाह। झूठे आमिलीन के पास ना जाए, वो कहेगा तुम्हें जादू हो रहा है, तुम्हें जिन चढ़ गए हैं। 100 में 90 आदमियों को बीमारी। लाड़ के करीब एक शहर है, नमा शहर जगह, वहाँ एक बड़ा आमिल आया किसी जमाने में। उस जमाने में 2400 रुपया उसने लिया, बड़ा पैसा लिया। कहने लगा इस औरत पर इतने जिन्नात हैं, जितने पेड़ के दरख्त पत्थर हैं, इतने जिन चढ़े। दवाई दी और जनाब तावीज देकर चला गया। फिर 3 दिन के बाद बेचारी वो वैसे बीमार। डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब आए और वहाँ पर निश्तर में वहाँ ले गए। उसने कहा ये तो टीबी है दिमाग में। 40 दिन इलाज किया, कपाश जल्दी बदी। झूठे आमिलीन जो पीर औरतों को देखे, ये दगाबाज है, बदमाश है, ये गुंडा है। पराई औरत को देखना जायज है, वाली समझ नहीं आती। पीर को घर बढ़ाई आया, आज औरतें बिठाए जाओ खसिए, वो अंदर जात का घर में बिठा दिया, हराम है। शरीयत में अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी पराई औरत के साथ मुसाफा नहीं किया। ये कौन सा पीर है? ये दगाबाज है, पीर है जो अगर पराई औरत के सामने सर पर हाथ रखता है, उसे हाथ रखने की इजाजत किसने दी है? आंख का सीना है, हाथ का सीना है,
انفرادیوں سے بچے. پیر وہ ہے جو شریعت کے طریقے پر چلے، جو سنت کے خلاف نہ چلے، جو دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ ہوتا ہے پیر اور مرشد جو صحیح راستہ بتائے. سارے تک کوہاں جانے ایک گدڑ چھوڑ پیر ہے، اے جناب فلانا پیر ہے، گدڑ چھوڑے دے جناب، اور جناب وہ کتے چھوڑ ہے، فلاں ہے، داڑھی پر دن میں 3 دفعہ اس طرح مراتے ہیں. دغا باز، لچے، کمینے، بھنگ پینے والے، یہ کب سے بن گئے؟ شریعت کے مطابق ہو، نیک ہو، اس کی اتباع کرو، جو محمد کا راستہ بتائے. مساجد جو آباد کرنا ہے، تعلیم کے حلقے لگائیں مسجد کے اندر، اس میں فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، منتخب احادیث ہے. عشاء کے ٹائم، مغرب کے ٹائم لائیں. اس میں سب بھائیوں کو، ریڑی والا ہے، جوتے گانٹھنے والا ہے، نمازیں نہیں آتی بیچاروں کو، فرض غسل کے نہیں آتے، غسل کا طریقہ نہیں آتا، پاکی پلیتی کا طریقے کا پتہ نہیں، کتنے دن پاک رہنا ہے. بعض عورتیں بچے دیتی ہیں، 10 دن میں خون بند ہو گیا، 10 دن میں خون بند ہو گیا، اب نہایت پاک ہے. کہتے ہیں نہیں 40 دن انتظار کریں گے. 40 دن تو آخری حد ہے، آخری حد. بعض خواتین کو 1 دن خون آتا ہے، بعضوں کو 2 دن آتا ہے، بعضوں کو 20 دن آتا ہے. جب خون رکے پھر پاکی، وہ غسل کریں پاک ہو گئے؟ نہیں، وہ پاک، وہ پھرتی رہیں گی ایسے، اور نمازیں سر پر قضا رہیں گی. نمازیں قضا. پاکی ہے گھر میں، بیت الخلا صاف. سب سے زیادہ گندے بیت الخلا ہمارے مسجد کو شنا تیزاب سے دھونا ہے، نہ صفائی کرنی ہے. بہترین مسجد وہ ہے جہاں بیت الخلا صاف، بیت الخلا صاف، تاکہ طہارت صحیح ہو. جہاں وضو کرنا ہے بلغم ڈالتے ڈالتے ہر جگہ صاف کریں گے، لیکن مسجد کی صفائی کا شوق نہیں ہے. عمر ابن خطاب ہر جمعے اور گولے لے کر، چھڑیاں لے کر مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، کھجور کی چھڑیاں لے کر مسجد کی صفائی. تو میرے دوستوں، ان اعمال کو اپنانا ہے. علماء جو نیک علماء ہیں، نیک قاری ہیں، ان کا قدر کرو. اپنی مساجد کے اندر حلقہ قرآن کا لگاؤ، تعلیم کا حلقہ لگے، اور دعوت تبلیغ کے اندر بھی اپنے اوقات لگاؤ. مہینے میں 3 دن ہیں، اس طرح 40 دن ہیں. اوقات لگانا، اس کی محنت کرنا. سارے بھائی نیت کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ کامل دین پر چلے. کس چیز کا پکا ارادہ ہے؟ 8ویں دن قبرستان بھی جانا چاہیے. فرمایا حدیث میں آتا ہے جو ماں باپ کی قبر پر جائے گا اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، بخشش کر دیتے ہیں. ماں باپ کی قبر پر جانا، روزانہ ایصال ثواب کرے، اپنے بڑوں کے لیے صدقہ کرے، سفر کریں. 10-20 روپے، 100 روپیہ، 200 روپیہ صدقہ کر کے سفر کریں. مصیبتیں ٹل جائیں گی. اور اس میں ماں باپ ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، بہن بھائی ہیں جو فوت ہو گیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہر نماز کے بعد اپنی اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگے، بخشش کی دعا مانگے ہر نماز کے بعد. اللہ مکہ اور مدینہ کے راہیں بھی کھولے. یہ پتہ نہیں کون سے کارخانے میں کرونا تیار ہو رہا ہے اور وہاں پابندیاں لگی ہوئی ہے. اللہ حج عمرے کو آسان کر دے، ہر مسلمان کا جانا اللہ آسان کرے. رب العالمین اپنے کامل دین پر چلنے والا بنائے. ہمارے لہو میں، گوشت میں، ہمارے دماغ میں اللہ اپنی کبریائی، جنت کا شوق، محمد عربی کی سنت کا شوق اللہ پیدا کرے، اور اللہ حرام سے نفرت پیدا کر دے، گناہوں سے پکی توبہ کر لے. رب العالمین انشاءاللہ دھو دیں گے. گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہیں، درختوں کے پتوں کے برابر ہیں. سچی توبہ کر لے، اللہ صاف کر دیں گے. اور یہ بھی سب وصیت کر دینا گھر میں سب کہ میں مر جاؤں میری وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کرنا، چاہے 1 بیگھہ ہے، چاہے 1 کنال ہے، چاہے 1 مرلہ ہے، کہ میری بہن اور بیٹی کا جتنا حصہ بنتا ہے انہیں شریعت کے مطابق دینا. میری قبر میں انگارے جمع نہ کرنا، شریعت کے مطابق. اللہ پاک رب العالمین سنت طریقے پر ہمیں چلنے والا بنائے. صاحب حق ادا کریں. بہترین مسلمان وہ ہے جو فوت ہو اس پر قرضہ نہ ہو.
قرضہ نہ ہو، قرضہ ادا کر دیں، اس کے لیے تھوڑا تھوڑا نیت کر لیں قرضے کی ادائیگی کی۔ اور میرے دوستو کہیں جھگڑا ہو گیا ہے پیچھے ہٹ جائیں، فرمایا اللہ کے نبی نے یہ ایک بالش کا جھگڑا ہو گیا، یہ کہتا ہے میری زمین ہے، وہ کہتا ہے میری، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حق پر ہوتے ہوئے اگر جھگڑے کو چھوڑے گا میں محمد جس کی جنت کا ضامن۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بننا ہے، ہل چلا دے، کھبی کھبی پیر کر دے، پیر کر دے، ان دی انتھی زمین بلا دے، زمین کھترے دار بننے کو تچ بندہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو اس لیے کھلے راستے بھی کھلے رکھیں، اللہ برکتیں دیں گے۔ توبہ پر اللہ پاک عشر ادا کریں، پیاز تھوڑے ہوئے ہیں زیادہ، گندم تھوڑی ہوئی ہے زیادہ، فرمایا 100 من میں 5 من اللہ کے نام پر دے دیں، عشر پورا ادا کرے فقراء میں۔ فقیر کو فرمایا ڈانٹے نہیں، اگر حقدار ہے دے دیں، اگر حقدار نہیں ہے چرسی ہے، حفیمی ہے، یہ عادت ہے، نرمی سے جواب دیں، میں کما لیا کرو۔ اور فرمایا ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں فقیر۔ فرمایا جو غریب کے ہاتھ پر رکھ رہا ہے صدقہ، فرمایا صدقہ معمولی سمجھتے ہو، مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرمایا صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا شیطان کے 70 جبڑے چیر کر فرمایا خیرات کرتا ہے، شیطان چیختا ہے، اس کے 70 جبڑے چیر کر خیرات کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سخاوت کرنے والا بنائے، سخی بنائے، مہمان نواز بنائے۔ یہ نہیں مہمان آگو دیرہ کھڑے اتبان کیا، اتنا میں جو کچھ ہے دال ساگ کھلا دو، دسترخوان وسیع کرو۔ ایک صحابی تھے، اس نے اعلان کر دیا مدینہ میں کہ جس کے پاس مہمان آئے اگر کھانا نہیں ہے میرے حویلی میں بھیجو۔ بعض اوقات اتنے مہمان آتے 24 گھنٹے میں 20 گائے ذبح ہوتی، 20 گائے۔ فرمایا سخی گناہگار بھی ہے، لوگ جھولیاں اٹھا کر دعا کرتے ہیں، جھولیاں اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ عابد بخیل ہے، شیطان کہتا ہے مجھے اس سے ڈر نہیں ہے، گناہگار ہے، سخی ہے، شیطان اس سے کانپتا ہے کہ لوگ اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ ہمیں سخی بنائے، بخیل، کنجوس، مکھی چوس۔ ایک نے پوچھا تو کیا کرتے؟ انہوں نے کہا میں بڑا سمجھدار ہوں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا گھی لیتا ہوں 1 درہم کا، 1 روپے دا میں گھی گھننا سارا سال چلے لے۔ انہوں نے کہا سارا سال کیا؟ گھی میں اگر روٹی گھی میں کھانا، پانی نہ، بندہ نے انگل تر کر دے مجھا کو لینا چاہتے۔ وہ اگر پاگل، میرا کیا حال ہے؟ میں جو ہے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، پیسے پڑھائے سوگ لیتا ہوں، میں سوگ لیتا ہوں۔ یہ ایسے جمع کر کے چلے جائیں گے، ان کی کمریں ٹوٹ جائیں گی اور لوگ کھائیں گے، ان کی اولادیں نشے میں مال اڑائیں گی۔ اللہ ہمیں سخی بنائے، نیک بنائے، اپنے راہ پر چلائے، ہر سفید ریش کی قدر کرو۔ اور میرے دوستو چچا ناراض ہے، ماموں ناراض ہے، بڑا بھائی ناراض ہے، خالہ اور ماسی ناراض ہے، پھوپھی اور بوا ناراض ہے، راضی کر لیں اسے اور اس کے رضا کے ساتھ چلیں۔ اللہ پاک اپنے پاک دین کی محبت دے، اسی پر چلنا، اٹھے اللہ یاد آئے، بیٹھے اللہ یاد آئے، کوئی کام کریں نبی کی سنت طریقے پر کریں، صحابہ کے طریقے اور اولیاء کے طریقے پر کریں۔ اللہ پاک رب العالمین قبول فرمائے۔ اور نیت کرو جو گزر گئی، اے اللہ تو ہماری غلطی پر قلم پھیر دے، آج کے بعد تیرے پیارے بندوں والا کام ہے نا۔ ارادہ پکا ارادہ کر لو۔